نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لو خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا اس نے نیکی کی تھی دعا کر گیا تھا، کبھی ٹٹولو گے ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی، وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے ماڑا ہے خود تو کچھ نہیں کر سکا پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے، ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش سے آدی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی محبوب کا صحابی اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے کلیجہ پھٹ جائے پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے تو کفار نے پھبتیاں کسیں، بار بار بلا بھلا کا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو یہ اتنی تکلیف دیتے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلے جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ تین شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔
یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے. صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے, بڑی شان سے دنیا سے گئے, لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی دھمیں جھک گئی تھی, اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا, اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا, اور لوگ جوتے مارتے, تکلیف دیتے, باز کیوں نہیں آتا تجھے, شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں, مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی, میں نے ان کو ستایا, دل توڑا, اذیت دی, کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے, اور خامد اس کا موجود نہیں تھا, تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے, تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا, حضرت صاحب گل سننا, بچیوں کا باپ کوئی نہیں, ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے, ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں, آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ گواہ رہے نا, میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں, گواہ رہے نا آپ, میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے, بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں, خود نہیں سوتی میں ساری رات, مجھے پتا ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو بھی پتا ہے لے جا کوئی نہیں سکتے, بندے ماڑے ہیں, تو یہ روز ظلم کرتے ہیں. میں نے وہ مقدمہ درج کرا, آپ گواہ رہنا, میں نے بڑا منایا اس اماں کو, میں نے کہا میں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی, کلیجہ اندر سے پھٹ گیا, چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے, چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا, میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے, اب میرا رب جانے بہتر انصاف, میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں, میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا, میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے. یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی, یاد رکھنا. ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں, اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا, ذرا خیال کرنا, کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا, کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا, اللہ سے ڈر کے بات کرنا, اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا, بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے, پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی, روک چھپانے کی. دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایک تو نیکوں سے دعا لے لو, اللہ والوں سے دعا لے لو, ماں باپ سے دعا لے لو, بزرگوں سے دعائیں, اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ, دعائے ضرر سے بچ جاؤ. کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے, بچو. وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی, غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی ہیں. جب اے سی پورا لگا ہو, گھر پورا بہترین بنا ہو, اور نیند نہ آئے, اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے, اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے, اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے, اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے, تو پھر وہ استغفار کرے, پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے, پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے. اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں. میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے, اور خامد اس کا موجود نہیں تھا, تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے, تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا, حضرت صاحب گل سننا, بچیوں کا باپ کوئی نہیں, ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے, ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں, آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ گواہ رہے نا, میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں, گواہ رہنا آپ, میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے, بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں, خود نہیں سوتی میں ساری رات, مجھے پتا ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو بھی پتا ہے لے جا کوئی نہیں سکتے, بندے ماڑے ہیں, تو یہ روز ظلم کرتے ہیں. میں نے وہ مقدمہ درج کرا, آپ گواہ رہنا, میں نے بڑا منایا اس اماں کو, میں نے کہا میں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی, کلیجہ اندر سے پھٹ گیا, چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے, چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا, میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے,
اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر۔ اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں
اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا. یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ. وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا. اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا. میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں. پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا. میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال. تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے. تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے. اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا. وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما. تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی. تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے. تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا. اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی. عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا. اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا. کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں. پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے. اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے. سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو.
زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا اس رنگ میں، یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغال اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہمارے حال پہ کرم فرما، مالک کریم نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما۔ مالک کریم بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر، اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں، اے اللہ بیماری دھل جائے، اللہ آزمائش ختم ہو جائے۔ اے مالک مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں۔ اے اللہ اتنی بڑی مسجدوں میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ گھروں میں پڑھا جائے، لوگ گھروں میں لوٹ جائیں، اللہ کلیجے منہ کو آتے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ایسا ہم نے دیکھنا کیا تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خداوندہ رحم فرما، اللہ رحم فرما،
مالک تو کرم فرما۔ اللہ دیکھ بڑی بڑی مسجدوں میں تالے پڑ گئے، اے اللہ بڑے بڑے آستانوں پہ تالے پڑ گئے۔ مالک مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے بند کیے جا رہے۔ اللہ رحمت فرما دے، اللہ بندہ نوازی کر دے، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو توفیق ہدایت عطا فرما، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما، ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، ہمیں بری موت سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، زندگی بھی عزت والی عطا فرما، ہمیں موت بھی عزت والی عطا فرما۔ اللہ ہم سے درگزر فرمانا، اللہ ہم عذاب والے نہیں، ہم تو درگزر والے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ ہم حساب والے نہیں، معافی والے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما، اے اللہ ماؤں پہ رحم فرما، بہنوں پہ رحم فرما، اہل خانہ پہ رحم فرما، بچوں پہ رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ آج کی رات بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما، ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما۔ اللہ کریم ماں بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے، اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما، آسانیاں فرما، درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہ روشنیاں واپس عطا فرما، شفائیں نصیب فرما، درگزر فرما۔ وہ جو نبی پاک نے غار سجدہ میں دعائیں مانگی تھی ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار حرا کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ثور کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کبار کا صدقہ عطا فرما۔ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما۔ اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں، اللہ ان پر فضل فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بندہ نوازی فرما، آسانی فرما، کرم نوازی فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما، یہاں تو پہلے ہی بڑی غربت ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لیے ترستے ہیں، اللہ تو کرم نوازی فرما، بندہ نوازی فرما۔ جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما، آسانیاں فرما دے، تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے، درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ بوڑھے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں، مالک تو اپنے فضل سے مان جا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما۔ جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تو بندہ نوازی فرما، آسانیاں فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔